ہم جہاں تھے عالم ارواح میں، اس سے اللہ تعالی ہمیں بہت اونچا درجہ دینا چاہتا ہے۔ جنات، جہاں ہم پہلے تھے وہاں کھانا پینا نہیں تھا، وہ کھانا پینا نہیں تھا، اور لیکن جہاں ہم جائیں گے وہاں تو کھانے پینے کی بہتات ہوگی، اور وہ آپ قرآن میں سارا نقشہ بیان کر دیا ہے، مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو جنت، اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، ایک تو جنتی اللہ کے پاس ہوں گے، یہ قرآنی الفاظ کا میں مختصر بات کروں۔ جنتی کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے۔ اب کیسے، کیا شان ہوگی ہمیں نہیں معلوم، اور اللہ کا دیدار ان کو میسر ہوگا اپنے اعمال کے مطابق، اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار، اور پھر جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے پاس ہوں گے، کیونکہ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، آپ کی جس سے محبت ہوگی آخرت میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع صرف رضائے الہی، آخر کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، بہت ہی اہم بات ہے، اور سادہ سی بات ہے، اگر دیکھیں تو سادہ سی بات ہے، اور کوئی مشکل سمجھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ یعنی سوچنے والی ہے کہ ہم اپنی حقیقت پر غور کیے بغیر اگر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے رضا الہی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور جیسے کہ آج کل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہمارا نصب العین نہیں ہے، اور ہم اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اور دنیا ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا صرف دنیا ہے۔ ہماری نیت جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا، کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی جو بھی آپ کہتے ہیں تو وہ اصل ہے، اور وہ حقیقت ہے، اور وہ ہونی چاہیے۔ یہ خیال ہے کہ نہیں؟ وہ ہونی چاہیے۔ دراصل یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ بھی ہم سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے نہ سوچنے کی وجہ سے ہے، کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں زندگی سوچ سمجھ کر گزارنی چاہیے تھی، اور ہے ابھی بھی۔ اور جس نے بھی یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں، جس نے بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزاری، وہ اپنی زندگی کے مقصد میں ناکام ہوگا۔ کیونکہ جو سوچ ہے وہ تو سوچ سمجھ والی ہے، جو صحیح سوچ ہے وہ جب آئے گی جب آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے، سوچیں گے اور سمجھیں گے، اور نصیحت حاصل کریں گے۔ دیکھیں، سوچنے سے ایک نصیحت ہوتی ہے۔ آپ سوچیں نہیں تو نصیحت تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، بعض اوقات تو اس کو تو سوچ سمجھ نہیں ہے، تو والدین اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، یا ایسا کام نہ کر لے۔ میں چھوٹا تھا، مطلب میں اتنا چھوٹا تھا، تو ایک دن میں نے جو کمرے میں سوئچ ہوتے ہیں نا، نیچے وہ دو سوئچیں ہیں پلگ ہیں، وہ دو سوراخ والے، تو اس میں نے لوہے کی، میرے خیال سے وہ مائنر کا، تو پھر مجھے شاک لگ گیا۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے سوچتا، میں سمجھتا تو میں تو نہ کرتا وہ کام،
وہ تو اچھا تھا کہ میں نے پلس میں نہیں دیا وہ لوہے کی چیز کو. تو میں بس صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بنا سوچے سمجھے جو بھی زندگی گزارے گا وہ ناکام ہوگا، اور اگر نصیحت نہیں حاصل کرے گا. یہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھئی میں نے تو تمہیں ایک عمر دی تھی جس میں اگر تم کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتے اور سوچتے تو تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے. اور تمہارے پاس میں نے جاءکم النذیر، تمہارے پاس میں نے ڈرانے والا بھی بھجوایا تھا، خبردار کرنے والا بھی بھجوایا تھا. تو بہرحال دیکھیں رضا الہی کی میں بات کر رہا ہوں. سوچنا سمجھنا، سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے. تو سوچیں گے کیسے؟ یہ ایک بات ہے نا. کس پر سوچیں گے؟ آپ اپنی حقیقت پر سوچیں کہ میں کون ہوں. کچھ سال پہلے آپ نہیں تھے، اب ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ غائب ہو جائیں گے. بعض اوقات تصویریں ہوتی ہیں نا، ہم گروپ تصویریں، اس میں ہمارے بڑوں کی تصویریں ہوتی ہیں، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا. ایک دن ہم سب چلے جائیں گے نا، تو تصویر ہی رہ جائے گی. ایک خواب و خیال کی باتیں. ہمارے بعض اوقات جو تصویریں ہیں وہ کافی پرانی تصویریں بھی ہیں، کیونکہ کیمرہ جب سے ایجاد ہوا ہے. تو خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، رضا الہی کی میں بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کو سوچیں، اس کا احساس کریں کہ آپ ہیں کون. اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں، سمجھیں اور اس پر یقین کریں. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے اور واضح ہے کہ میں خود نہیں پیدا کیا، میں نے اپنے آپ کو، مجھے اللہ نے بنایا ہے. یہ زندگی مستعار ہے، اللہ نے دی ہے. زندگی اور موت، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ ایک تو یہ سوچیں آپ کہ میں نہیں تھا، اب ہوں. اب یہ سوچیں کہ میں کیوں ہوں، میرا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے. تو وہ پھر آپ نے رب سے رجوع کرنا ہے. خالق آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہیں اور میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے. کیونکہ ہر جو موجد ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز میں بنا رہا ہوں. اس کے ذہن میں کوئی نقشہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ اگر دنیا کو آپ مدعا بنا لیں تو دنیا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں نہیں، بادشاہوں کی قبریں بھی ہیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ ایک بات سوچیں. اللہ سے رابطہ ضرور کریں، اللہ سے پوچھیں، اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے. آپ روز و شب، آپ آج ابھی صبح مطلب 11 بجے کا ٹائم ہے، 11:45 ہیں جو بھی ہیں، تو آپ سب لوگ ناشتہ کر کے آئے ابھی کہ نہیں؟ یہ ناشتے کے اسباب کس نے پیدا کیے؟ یہ چائے، یہ انڈے، یہ پراٹھے، یہ دودھ، مکھن، جو بھی ہے تو اللہ کا دیا ہی آپ کھا کے آئے ہیں. ناشتہ آپ نے اللہ ہی کیا ہے. دوپہر کا کھانا ہے، شام کا ہے، زندگی ہے، رات ہے، دن ہے، سو رہے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے. انتظامات اور نعمتیں پوری ہیں زندگی گزارنے کی، ہے کہ نہیں؟ بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. زندگی دینے والا کون ہے؟ سب کچھ اللہ ہے. تو دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. اب رضا الہی کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک بات یہ جو میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہ تو آپ کو پتہ ہے. کفن میں جیب نہیں ہوتی، اور جو کچھ بھی کمایا کیا ہے تو ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اب دیکھیں رضا الہی کی بات ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، امتحان ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے، اور مقصود اس کا امتحان ہے.
اور امتحان، دنیا میں جو امتحان ہوتا ہے اس میں آپ یا کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے. اسکول ہو اور امتحان نہ ہو سکتا ہے یہ. آپ کے تو 2-3 امتحان ہوتے ہیں، فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم. ہمارے فائنل ایگزام بھی ہوتا ہے، آج فائنل امتحان ہے. تو امتحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقصود امتحان ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو دنیا نہیں ہے ہمارا، یعنی دنیا کا کوئی چیز ہمارا مقصود نہیں ہے. ہم جہاں تھے عالم ارواح میں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اونچا درجہ دینا چاہتا ہے. جنات، جہاں ہم پہلے تھے وہاں کھانا پینا نہیں تھا، وہ کھانا پینا نہیں تھا. اور لیکن جہاں ہم جائیں گے وہاں تو کھانے پینے کی بہتات ہوگی. اور وہ آپ قرآن میں سارا نقشہ بیان کر دیا ہے، مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. تو جنت، اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، ایک تو جنتی اللہ کے پاس ہوں گے. یہ قرآنی الفاظ کا میں مختصر بات کروں. جنتی کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے. اب کیسے، کیا شان ہوگی ہمیں نہیں معلوم. اور اللہ کا دیدار ان کو میسر ہوگا اپنے اعمال کے مطابق. اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار. اور پھر جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے پاس ہوں گے. کیونکہ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، آپ کی جس سے محبت ہوگی آخرت میں اس کے ساتھ ہوں گے. تو مومن کو تو سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو دیکھیں، جنت ایک جگہ ہے، کامیابی کی جگہ ہے، وہ مقصود ہے. یہ امتحان میں جو بھی امتحان دے دے، پاس ہو جائے تو وہ جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا. واضح بات ہے، دوزخ میں تو نہیں جائے گا. فیل ہو گیا تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے. جہاں بھی جائے گا دوزخ، وہ جنت میں جگہ اس کی کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ سارا سسٹم جو ہے آپ کی دنیا میں زندگی کی نیت سے جڑا ہوا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو پھر آپ کے لیے، آپ یہ امتحان میں فیل ہونا لازمی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں اگر آپ کی نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی، یہ اچھا ہے، یہ مرغوب ہے، زُیّنَ لِلنَّاسِ، بھئی یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ چاہیے ایسے الفاظ ہیں نا، یہ چاہیے. تو چاہیے تو بس ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو تو آپ نے فراموش کر دیا، اس کی رضا کو خاطر میں نہیں لائے. تو اللہ کی رضا بہت زیادہ ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، رضا الہی. اب دیکھیں، امتحان میں کامیابی اس وقت ممکن ہے جب آپ اللہ کو راضی کر لیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، نیت آخرت کی بنا لیں، اور اللہ کو ہر کام اللہ کی مرضی سے کریں، اللہ کے لیے کریں. دنیا کا استعمال کریں لیکن اس میں حدود شریعت کا خیال رکھیں. جھوٹ مت بولیں، دھوکہ مت دیں، رشوت نہ لیں، یہ مت کریں، وہ مت کریں. جو بھی دین مکمل ہے. شریعت رضا الہی ہے، قرآن رضا الہی ہے. سوال تھا نا کہ ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اللہ کی رضا ہے، مرضی. دین مکمل ہے، اور وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن، ہدایت ہے یہ. تو ایک تو یہ ضرورت ہے. اگر آپ قرآن سے بے نیازی محسوس کرتے ہیں، اور آج کل تو معاشرہ ہی ایسا ہے، تو خیر اس کی تو میں بات نہیں کر رہا. اللہ کی رضا قرآن میں ہے. اللہ کی رضا کا طریقہ جو ہے محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے، ان کا اسوہ ہے. قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں ہیں بنیادی. اس کو اگر آپ نے فالو کیا، نیت بنا لی آخرت کی، اور اللہ کے لیے زندگی خاص کر دی، اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. دنیا کے دنیا جو ہے آپ کے لیے ثانوی حیثیت ہونی چاہیے. پہلا نمبر ترجیح جو ہے آپ کی آخرت کا مفاد ہونا چاہیے، کہ آخرت خراب نہ ہو. ہمارے شیخ نے کہا تھا نا کہ دنیا جیسی بھی گزر جائے، آخرت خراب نہ ہو. تو
تو یہ ترجیح نمبر 1 جو ہے آخرت کا مفاد، آپ کا اپنا مفاد مطلب روحانی مفاد، دنیا کا نہیں، وہ مفاد اہم ہو، اس کے لیے آپ زندگی گزاریں، انسان کامیاب ہو گیا۔ رضا الہی، تو اب یہ دیکھیں مختصر، اب میں اگر بات کروں تو پہلے تو نیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خراب نیت کے ساتھ دین کا کوئی کام مقبول نہیں ہوگا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں وہ نمازی دوزخ میں جائیں گے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، الذین هم یراؤن۔ تو دیکھیں نیت جو ہے وہ آخرت کی، زندگی اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو ایک اللہ کے بندے کو تلاش کریں اپنے ماحول میں، اللہ کا سچا بندہ، یعنی یہ کیسے ہوگا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ خود نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے، ایک رہنمائی حاصل کریں اپنے حالات میں رہتے ہوئے نبی کے نائب کی اور اللہ کے ایک سچے بندے کی، اس کی صحبت اختیار کریں، نمبر 1، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ تو وہ ایک صحبت اور ایک رہنمائی ضرور ہے اس کے لیے، کیونکہ کوئی کام بھی، دنیا کا کوئی کام بھی رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ درزی ہے، ایک بیٹے کو اگر آپ درزی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو صحبت کی ضرورت ہے، ایک ٹیلر کی ضرورت ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے۔ ہر کام میں کوئی کام بھی بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی طریقہ کار آخرت کا ہے، اور اللہ کا ایک بندہ اور رسول کا نائب، اس کو آپ تلاش کریں، اس کی صحبت میں رہیں اور اپنے اللہ سے بیعت کریں اس کے ذریعے، زندگی کا سودا کریں اس کے ذریعے کہ بھئی میں نے بیچنا ہے اپنے آپ کو۔ تو باقی پھر تفصیلات ہیں جس کو بھی چاہیے تو ہم نے بیان کی بھی ہیں، پھر بھی بیان کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔